لیفٹسٹ ہوتے نا ذرا سے، جن کو مسجد جانے کا شوق نہیں ہوتا، تو وہ فرقوں میں نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں نہیں بس مسلم ہونا کافی ہے. وہ اسی نفسیات کی بنا پہ کہتے ہیں کہ نہیں یار نہ میں دیوبندی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ شیعہ ہوں، نہ سنی، میں مسلم ہوں. وہ آپ نوٹ کریں گے کبھی بھی کوئی خاتون فرقوں کا سوال نہیں کرے گی میرے سے، اور لڑکا ہمیشہ فرقوں کا سوال کرے گا. زیادہ تر سارے نہیں. گلوبل تھاٹ کی نہ لڑکی بات کر رہی ہے نہ لڑکا بات کر رہا ہے کہ میں ہندوؤں کو خدا مانوں یا پھر مسلمانوں کا. آپ کسی کا بھی مان لیں، شروع تو کریں. اس کے بعد ہندوؤں سے شروع کرنا ہے تو الفابیٹکلی آنا ہے تو الفابیٹکلی آ جائیں. ٹھیک ہے. ایتھیزم، سائنس کو ایبسولوٹ ماننا شروع ہو گئے نا، تو یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے. دنیا میں کوئی بھی نالج ایبسولوٹ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہے ایبسولوٹ نالج. Arif, let's talk about where is the bigger problem of us as Muslims. سر میرے حساب میں نا ہماری سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. سارے کے سارے جو ہے نا، ابھی جیسے میں بریلوی مسجد میں جاتا ہوں تو میرے کو وہی نام اچھا لگتا ہے. میں دیوبندی مسجد میں جاتا ہوں تو مجھے 6 سال میں وہاں نماز پڑھوں نا، پھر مجھے بریلویوں کی مسجد میں بیٹھ کے لگتا ہے یہ لوگ سارے نا سیٹ نہیں ہیں. یہاں ان کے ایک بات بتائیں مجھے، یہ پاکستان کی لڑکیاں کیوں نہیں فرقوں میں پڑھتی؟ آپ کو پتا ہے نا پاکستان سر لڑکیاں کسی بھی چیز میں نہیں پڑھتی ہیں. لڑکیاں صرف نیل پالش پہ پڑھتی ہیں، کپڑوں پہ پڑھتی ہیں، انسٹاگرام پہ پڑھتی ہیں اور لڑکوں میں پڑھتی ہیں بس، اور کسی چیز میں لڑکیاں نہیں پڑھتی. ہاں، مگر فرقوں میں نہیں پڑھتی. فرقوں میں اس لیے نہیں پڑھتی، ہم کو سر باہر جانا ہوتا ہے. ابھی ہم کو ایک جیسے مرد ہے نا، اس کو تھوڑا سا ڈرنے مرنے کا ڈر لگ جاتا ہے شاید، تو وہ ایکسپوز ہوتا ہے. جیسے مسجدوں میں ایکسپوز ہوتا ہے تو فرقوں میں آتا ہے. یہ فرقوں میں پڑھنے کے پیچھے نفسیاتی عمل ہے، وہ یاد رکھیے گا. دماغ کے اندر نا ایک خاص خانہ ہے، یہ بس سمجھ لیں کہ فرقوں کا خانہ ہے، یہ سمجھ لیں. اصل میں نہیں ہے، آف کورس میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. آپ کبھی سوچیں دنیا میں جب بھی کوئی موومنٹ ہوئی فرقے بن گئے اس کی، کبھی سوچا ہے؟ کوئی تکا تو نہیں لگتا نا. اس کا مطلب ہے سائیکولوجیکلی یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ فطری جبلی ہے، جبلی عمل ہے. کرسچنز کے 110 فرقے ہیں، نون 110 فرقے. ٹھیک ہے. امریکہ میں لبرلز، کنزرویٹیوز، ٹھیک ہے، ریپبلکنز، ڈیموکریٹس. فرقہ مطلب آپ پنجابی دیکھ لیں تو سرائکی الگ، تو اور کون ہے پوٹوہاری الگ. یہ ہزارہ کے پی کے میں آتا ہے، پنجاب میں آتا ہے، جدھر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جس علاقے میں جائیں گے وہاں پہ لیئرز بننا شروع ہو جائیں گی. ورٹیکل لیئرز الگ، ہاریزونٹل لیئرز الگ. ٹھیک ہے. تو یہ فرقے کے پیچھے نفسیات ہے. میں آپ کو اتنی سی بات بتا دوں کہ فرقے میں جانا اصل میں ایک خاص گروپ آئیڈینٹی میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہماری بیسک جبلی ہمارا تقاضا ہوتا ہے. ہمارے اندر کی ایک آواز ہوتی ہے کہ میں کسی ایک گروپ کے اندر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروں. آئی کی ناٹ بی الون. ہرڈ سائیکالوجی میں نا اس کو ایک خاص امپورٹنس اور ایک بہت اہمیت حاصل ہے اس فینومینا کو. ہر انسان کے ساتھ یہ فطری عمل ہوتا ہی ہوتا. ایک پاکستانی لڑکا نا بہت کم ہے، بہت شاذ و نادر ہے کہ پاکستانی لڑکا مسجد جاتا اور کسی ایک فرقے سے اپنے آپ کو اٹیچ نہ کرتا ہو. بہت شاذ و نادر ہی ہوگا. امپاسبل ہے سر. نہیں امپاسبل نہیں، پاسبل تو ہے نا. پاسبل وہ کہہ لو آپ 10% میں پاسبل ہے. ہاں پوائنٹ بھی ہو تو پاسبل تو ہے. پروبیبل نہیں ہے مگر پاسبل ہے. اور ان کی تعداد آپ نوٹ کریں گے جو کہ لیفٹسٹ ہوتے نا ذرا سے، جن کو مسجد جانے کا شوق نہیں ہوتا، تو وہ فرقوں میں نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں نہیں بس مسلم ہونا کافی ہے. وہ اسی نفسیات کی بنا پہ کہتے ہیں کہ نہیں یار نہ میں دیوبندی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ شیعہ ہوں، نہ سنی، میں مسلم ہوں. وہ کہنا پتا کہ چار ہوتا ہے یار کوئی سوال نہ کر لینا میرے سے، مجھے چاروں فرقوں میں سے کسی کا کچھ نہیں پتا، میں بے وقوف نہ ثابت ہو جاؤں. اس کو کسی جگہ بھی سر دین میں انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ کسی کنورسیشن چینج کریں وہ وہاں پہنچ جائے گا، وہاں سب انٹرسٹ ہوگا. یس، وہاں پہ وہ لبرل ہوگا یا پھر کنزرویٹو ہوگا، وہاں پہ وہ ہیومینیٹیرین ہوگا یا کچھ ہوگا، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو وہ گروپ میں ایڈجسٹ کرے گا کیونکہ یہ فطری عمل ہے. سو یہاں پہ لیفٹ رائٹ ونگ کے اندر مسلمان داڑھی والا نا اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں آئیڈینٹیفائی کرے گا. ٹھیک ہے. سو آپ سے میں پوچھوں گا تو آپ کو کسی ایک فرقے کا نہیں، آپ کو چاروں یا ایٹ لیسٹ 2 کا ضرور پتا ہوگا، ایک اپنا اور ایک جو اس کا دشمن فرقہ ہے. بالکل. سو وہ دشمن فرقے کا پتا ہونے کے لیے میں کہا تھا یہ لڑکیوں کو کیوں نہیں پتا ہوتا فرقوں کا. اور اگر لڑکیوں کو پتا ہوگا تو یہ کہ شیعہ نہیں ہونا یا سنی نہیں ہونا، یہ تو بس
اور کوئی پوچھیں گے نا شیعہ کیا کرتے ہیں, وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لوور ڈگری آف تھاٹ چیک کریں ذرا. شیعوں کا جو بڑا کرائم ہے نا وہ فلسافیکل کرائم ہے, سنیوں کا جو بڑا کرائم ہے وہ فلسافیکل کرائم ہے. دونوں نہیں بتا رہے, بڑا جرم نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے, چھوٹے جرم ضرور بتائیں گے. فلسافیکل کرائم کا مطلب پتا نا, کہ ایک بندہ اگر یہ مانتا ہو کہ علی اللہ ہے تو یہ بہت بڑا کرائم ہے. سب سے بڑا کرائم تو یہ ہے. کسی ایک صحابی کو گالی دیتا نہیں دیتا تو چھوٹا کرائم ہے کمپیئر ٹو ایک بندے کو اللہ مانتا ہو. ٹھیک ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو واقعی اللہ علی بن ابی طالب کو اللہ کا درجہ دیتے نا. ٹھیک ہے, سو میں ایگزامپل دے رہا ہوں, but no one is going to talk about this because we only talk about stuff which we can actually prove that we know of. Okay, because ہماری یہ سیلف اسٹیم کا تقاضا ہوتا ہے. سو جب بھی کوئی فرقوں کی بات کرتا ہے نا, اور جب مجھے کہتا ہے نا کہ جی وہ طارق مسعود صاحب, محمد علی مرزا صاحب, اور پتہ نہیں وہ جو مائک کے بہت پاس آ کے بات کرتے ہیں اونچی, مجھے ان کا نام نہیں یاد, مجھے آتی رہتی ہیں تینوں کی نا ویڈیوز کی. یہ انہوں نے سوال کیا, یا آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں, تو اس کا اعتراض کا جواب اور یہ پتہ کہاں سے آتے ہیں. آپ نوٹ کریں گے کبھی بھی کوئی خاتون فرقوں کا سوال نہیں کرے گی میرے سے, اور لڑکا ہمیشہ فرقوں کا سوال کرے گا. زیادہ تر, سارے نہیں. گلوبل تھاٹ کی نہ لڑکی بات کر رہی ہے نہ لڑکا بات کر رہا ہے. میرے ای میل باکس کے اندر میں جاتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ یار میرے سے مطلب کتنے فائدے میں رہ گیا وہ گورا نوم چومسکی. میری نا ابھی نوم چومسکی سے بات ہو رہی تھی کچھ مہینہ پہلے, 2 مہینے پہلے, مجھے نہیں یاد, ان دونوں میں سے ایک میں. اور میں نے اسے کہا کتنی میلز آتی ہیں, اینڈ ہی سیڈ مجھے نہیں پتا, کاؤنٹ نہیں, اتنا کاؤنٹ ہے پتہ نہیں چلتا. اینڈ ایسا ٹاپ 3 4 5 سوال کیا آتے ہیں. اینڈ ہی سیڈ آج کل یوکرین کے آ رہے ہیں بہت سارے, ورنہ کلائمیٹ چینج کے آتے تھے. اینڈ ایسے کس ملک سے زیادہ آتے ہیں. یار آپ حیران ہو جائیں گے, مسلمان ملکوں کے نام بتا رہا تھا. شرمندگی ہو گئی کہ تم نوم چومسکی سے بڑے سوال کرتے ہو, میرے ساتھ آ کے شیعہ سنی سوال شروع کر دیتے ہو. ظاہر ہے میرے تو والے لوگ سوال نہیں کرتے نا. جو دینی لوگ ہیں نا اصل میں وہ کنویں میں گھس گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے اس لیے کوئی آ نہیں رہا اس طرف. ہم نے بھیجے ہی وہاں پر وہ لوگ ہیں. ہمارے گاؤں میں ابھی وہ جو اندھا ہوتا ہے نا سر, اس کو حافظ بولتے ہیں. اس کا کوئی کام نہیں ہے, وہ حفظ کرے گا. نہیں, یہ گاؤں میں ہوتا ہے, کراچی میں نہیں ہوتا, یہ لاہور میں نہیں ہوتا, اسلام آباد میں نہیں ہوتا. کراچی کے اندر بھی KPK سے, پنجاب سے عالم آئے ہوئے ہیں اور مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں. اور وہ بھی یقین کرو آپ, ایک عالم نے وہ انگلش شرٹ پہ لکھی ہوئی اس کو بلایا, حالانکہ وہ اپنے تقوی کے اعتبار سے بہت اچھے تھے, پر انہوں نے ان کو بلایا اور بولا یہ شرٹ پہ انگلش لکھی ہے نا, اس سے نماز نہیں ہوتی ہے. میں سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا عشاء کے بعد, تو اب وہ وہاں بیٹھے اس لیے تھے کہ کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھے اور میں مسئلہ بتاؤں. اور اب وہ ان کا آپ لیول چیک کریں کہ شرٹ پہ انگلش لکھی ہوئی ہے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. یہ وہ سب ٹھیک ہے, وہ سب ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں. میں مسجد کے خطیب کو تو کوئی انٹلیکچوئل اسکالر کہتا بھی نہیں ہے. جو پھر ہم دین کی طرح انہی سے دین سیکھتے آئی ہیں. نو, یہ ہے اصلی مسئلہ نا. تو عاطف دین تو آپ نے سکھانا نا اپنی گلی میں. سر ابھی میں نے جو ہے نا, آپ سب سے پہلے تو میں ادھر اپنے گھر کے پاس عالم تھے, وہ ان کو سنا 1 1.5 سال ان کے جمعوں میں. پھر مجھے سمجھ آیا یہ صرف ریپیٹ باتیں کر رہے ہیں, ابھی ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. پھر میں ہیلو ہیلو عاطف صاحب, علی آپ انمیوٹ کریں, احمد اللہ آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم. السلام. آپ کو میری آواز آ رہی صحیح طرح؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ علی شہزاد. جی علی. اچھا سر, میرا یہ سوال ہے کہ اگر فطرت میں سارے سوال ہیں, سارے سوالوں کے جواب ہیں, تو اس سے پھر ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ مجھے یہی سب سے بڑا مسئلہ لگ رہا ہے. اگر آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں, ایتھیسٹ یا کوئی بھی بندہ دیکھیں, اس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ میں کسی مذہب کا حصہ کیوں بنوں. کیونکہ اس کو علی میں بات سمجھ گیا ہوں, بالکل بہت اچھا سوال پوچھتے ہیں وہ ایتھیسٹ, بہت اچھا سوال پوچھتے ہیں. اس کا جواب میں بتاتا ہوں کہ فطرت کے اندر جو جواب ہے نا وہ دنیا کے ہیں, مذہب کے اندر جو جواب ہیں وہ اس دنیا کے بعد کی دنیا کے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر تو یہ بات مان لی جائے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے,
تو خالی فطرہ کافی نہیں رہے گی نا. تو پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ چلو ٹھیک ہے مان لیا کہ الٹیمیٹ جسٹس ہونی ہے, پھر بھی میں ریلیجن کا حصہ کیوں بنوں؟ میں نے مان لیا کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, پھر میں یہ کیوں مانوں کہ اسلام ٹھیک ہے, کرسچینٹی, میں ان چیزوں میں سے چوز کیوں کروں؟ نہیں, آپ ان چیزوں میں سے نہ چوز کریں, پہلے اللہ کو تو چوز کریں نا, بعد میں بتائیں گے کہ اللہ کی کون سی کتاب ٹھیک ہے, یا اللہ کتابیں میں لکھتا ہے کہ نہیں. پہلا سوال تو یہ ہے نا کہ کیا واقعی خود کہیں سے اٹھ کے آ گئے ہو, یا پھر اپنے کسی درخت سے بن کے آئے ہو, یا خود ہی بن گئے ہو, یا اللہ نے بنایا یا کسی خود ہی بن گئے نا. یہ اصلی سوال ہے نا. سر وہ تو یہ تب سوچے گا نا اگر وہ قرآن پڑھے گا. نہیں, بالکل نہیں علی, میں ابھی قرآن پہ نہیں آیا ہوں. خود ہی بن گئے ہو یا کسی نے بنایا ہے, اس کے لیے قرآن کی ضرورت تو نہیں ہے نا. آپ نے کہا نا جی اگر تو کسی نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, کسی نے تو بنایا ہے, تو ہاں جی ایک فطری سوال ہے. پہلا سوال تو پہ تو آ جائے نا کہ ہاں جی کسی نے تو بنایا ہے. تو جس نے بنایا اس کے اوپر اتنی انٹلیکچوئل بحث ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کسی نے بنایا ہے, تو پھر ڈھونڈ لیتے ہیں. پھر یہ پاکستان کے لوور مینٹل کلاس کی بات بتا رہا ہوں, وہ یہ ایک آرگیومنٹیشن دے رہے ہیں جو کہ بیچارے بالکل ہی بتک گئے ہیں کہ میں ہندوؤں کو خدا مانوں یا پھر مسلمانوں کا. آپ کسی کا بھی مان لیں, شروع تو کریں. اس کے بعد ہندوؤں سے شروع کرنا ہے تو الفابیٹکلی آنا ہے تو الفابیٹکلی آ جائیں, ٹھیک ہے. نہیں تو آپ نے کرونالوجیکلی آنا ہے تو پہلے ہندوؤں کا مان لیں, بعد میں اسلام کا مان لیں, ٹھیک ہے. اور سوری کرونالوجیکلی آنا ہے تو پھر تو آپ مسلمانوں کا مانیں گے. ہم تو شروع سے آتے ہیں نا, رام بھگوان تو بعد میں آئے تھے, آدم علیہ السلام پہلے آئے تھے. مگر نہیں جی, میں ہسٹوریکل ڈیٹا کے تھرو جاؤں گا. چلیں آپ ہندوؤں کا پہلے مانیں, اور اس کے بعد آپ پڑھائی کریں, کیونکہ ہم مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر دین کو پڑھ کے دیکھنا ہے ان کے دینوں نے کس بیس پہ فلسفہ اور نفسیات بنائی ہیں, تاکہ آپ ان کو ان کے حملے سے بچنے کی تیاری کر سکیں. یس, وی آل نو دیٹ, رائٹ. سو آپ یہی جواب دیا کریں کہ آپ کسی کا بھی خدا مانیں, پہلے خدا کو تو مانیں, بعد میں بتاتے ہیں کہ ایک لکھاری خدا کو ماننا ہے کہ نہیں. اگر لکھاری خدا تک پہنچ جاؤ گے تو 4-5 کتابیں پڑھ کے دیکھ لو کون سی والی ٹھیک ہے. اسٹیپ وائز آئیں گے نا, ٹھیک ہے. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ ابراہیمک ریلیجن ہمیشہ سے ہی مانتا آیا ہے, ٹھیک ہے. کرسچن بھی یہ مانتے ہیں کہ یہودیوں کے سارے نبی ہیں نا. یہودی یہ مانتے ہیں کہ کرسچن کا نبی جو آخری نبی ہے وہ نبی نہیں ہے, اور مسلمانوں کا اس کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں وہ نہیں مانتے یہودی, ٹھیک ہے. آئی گیٹ اٹ. باقی سارے نبی تو مانیں گے نا, جو بھی ایک کہتا ہے آ کے کہ یار میں کس کے نبی کو مانوں. باقی نبی تو مان, تو لاسٹ 2 کے اوپر بحث کرتا ہوں میں, پہلے باقی کے نبی تو مان لے, ٹھیک ہے. تو یہ اسٹیپ وائز پروسیس ہے, سمجھ گئے بات. سو فطرہ میں یہ سوال نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, یہ مذہب میں سوال ہے. فطرہ میں یہ ضرور ہے کہ مرنے کے بعد جسٹس ہونا ضروری ہے. یہ فطرہ کی آواز ہے کہ سارے کے سارے معاملات جسٹس کی اپیل کی ہیں, اور جسٹس اس دنیا میں ہو نہیں سکتا. ہر فرعون ہر بنی اسرائیل کو مارے گا ہی مارے گا, ہر فرعون, ٹھیک ہے. ہر ابو جہل ہر مکے کے بندے کو مارے گا ہی مارے گا. جس کے پاس جب پاور آئے گی لاچاروں کو مارے گا. جو مر گئے ان کا کیا ہوگا پھر, ان کا انصاف کدھر ہوگا. ہر نواز شریف ہر پاکستانی کو مارے گا, ہر درداری ہر پاکستانی کی چوری کرے گا. ان کا حساب کتاب کون دے گا, ٹھیک ہے. سو وہ دیں گے نا حساب کتاب. یہ فطرہ کی آواز ہے جو کہتی ہے کہ بھائی کہیں تو حساب کتاب ہوگا. اندر سے ڈیمانڈ کیوں آ رہی ہے؟ پھر مذہب آ کے بتاتا ہے کہ فکر ہی نہ کریں, یہ سارے کے سارے جو کمزور مارے گئے ہیں نا, ان سب کا انصاف ہوگا. اور بھی بڑا کچھ ہوگا, خالی انصاف نہیں ہوگا, اور بھی بڑا کچھ ہوگا. مگر انصاف کی آواز سب سے پہلے آتی ہے, اس لیے اللہ نے اس کو یوم الدین بول دیا کہ بھائی کٹہرا کھڑا کریں گے ہم, فکر نہیں کرو. اور سر اگر اس لاجیکل آنسر کی بجائے اگر ہم دوسرے کوئی میتھڈ استعمال کریں, جیسے ایک چیز ہم نے صرف پروو کرنی ہے, وہ یہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, وہ ایک سچا نبی بھیجا گیا تھا اللہ کی طرف سے. ایک یہ چیز پروو ہو جائے نا تو ایک فرسٹ پرنسپل بن جاتا ہے, فرسٹ پریمس. اس کے بعد سارے سوالات نبی علیہ السلام دیکھیں, یاد رکھیے گا, جب مسلمان نبی علیہ السلام سے اپنی آرگومنٹیشن شروع کرے گا نا, جب بھی وہ سائیکولوجیکلی انکریکٹ حرکت اس لیے کرے گا کیونکہ وہ تو ریڈنڈنسی ہے نا اس کے آرگیومنٹ میں. ریڈنڈنسی کا مطلب ہوتا ہے تم تو مسلمان ہو, تم نے تو نبی اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہے نا. پروف کریں نا, ہم کوئی بلائنڈ فیتھ تو نہیں بتا. کریں پروف کریں,
مگر یاد رکھیے گا وی اون اپ ٹو آل دا پروفٹس نا. ہماری کہانی نبی علیہ السلام سے نہیں, آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے نا. جی نبی علیہ السلام پہ ہم ختم کرتے ہیں کہانی, یہ یاد رکھیے گا. ورنہ اس کا دماغ ہمیشہ ہی بولتا ہے یا اچھا تو مسلمان ہے تو کرسچنوں کو تو غلط کہے گا, یہودیوں کو غلط کہے گا. نہ یہودی غلط ہے نہ کرسچن غلط ہے, ایک غلطی کر رہے ہیں, باقی 99 چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں. وہ ان کے سارے نبی درست ہیں. موسیٰ علیہ السلام تک, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہودی بالکل ٹھیک ہیں. ان کی ایک ایک بات ٹھیک ہے, سوائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مان رہے, نبی علیہ السلام کو نہیں مان رہے. ٹھیک ہے سر, وہ دیکھیں نا, جب ہم نے ایک پریمس پروف کر دیا تو جو سارا کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یہ جو ساری آپ نے باتیں کی وہ اس پیکج میں آ جاتا ہے. یا وہ, مگر وہ پیکج کے اوپر اسلام لکھا ہوا ہے نا, اور آپ کے ماتھے پہ مسلمان لکھا ہوا ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایمپتھی کا تقاضا یہ ہے, جب آپ کسی کرسچن سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو قرآن سے آرگومنٹیشن دیتے ہیں, بائبل سے دیتے ہیں؟ بائبل سے دیتے ہیں نا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر کانٹیکسٹ کیا ہے. نہیں, کرسچن کو جب آپ نے اسلام کی آرگومنٹیشن دینی ہوگی تو آپ قرآن کی آرگومنٹیشن نہیں دیں گے. کانٹیکسچلائز بے شک آپ کر لیں کہ ہاں آپ کی میری کتاب ہی کہتی ہے, نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب جو آپ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, ہم آپ کو آپ کی کتاب میں سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کی کتاب اللہ کی کتاب نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ قرآن سے تھوڑی بتاؤں گا, وہ کہے گا ہاں تو نے تو بولنا ہی ہے نا, تیری کتاب تو تیرا کیس ہی لڑے گی نا. اچھا, یا پھر تو اپنی کتاب کا کیس لڑے گا. سو لیٹس جسٹ سے کہ اف آئی ہیو ٹو, میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں. آپ یہودیوں کو, یہ ایک یہودی, کیونکہ میری تو دونوں کے ساتھ رہتی ہے نا, تو یہودیوں کو یہ پروو کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ اسلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے. مگر سب سے مشکل کام ہے کہ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. اچھا, تو آپ اس وقت کیا کرتے ہیں پھر؟ کرسچن کا کیس کیسے لڑتے ہیں؟ کرسچن کا کیس آپ قرآن سے نہیں لڑتے, کرسچن کا کیس آپ انجیل سے نہیں لڑتے, کرسچن کا کیس پھر آپ توریت سے لڑتے. یہ بھی ہے جی, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, پھر کانٹیکسٹ آ جاتا ہے نا کہ کانٹیکسٹ پہ چل رہا ہے. یا تو میں اپنے اس کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں جو میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں کہ if you listen, atheism is not a problem of Islam. Atheism is a problem of psychology. یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ کی نفسیات سائنس کو یا کسی ایسی کرنٹ پریویلنٹ نالج کو ایبسلوٹ ماننا شروع کر دے, ایتھیزم سائنس کو ایبسلوٹ ماننا شروع ہو گئے نا, تو یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے. دنیا میں کوئی بھی نالج ایبسلوٹ نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہے ایبسلوٹ نالج. ٹھیک ہے, ان کو یہ بھی ماننے دیا کریں گے, اچھا قرآن بھی ایبسلوٹ نہیں ہے, چلو مان لیے تیری بحث کی, مگر سائنس تو ایبسلوٹ کہیں سے بھی نہیں ہے نا. ہاں جی, نہیں ہے. ہاں, تو بس پھر وہاں پہ اس کا آدھے سے زیادہ آپ نے اس کی روح مار دی ہے اس کے آرگیومنٹ کی. اب اگر سائنس ایبسلوٹ نالج نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہاں جی جب تک سائنس نے نہ ڈسکور کیا میں اسلام اللہ کو نہیں مانوں گا. یہ انتہائی بڑی ایروگنٹ سٹیٹمنٹ ہے, اور اس کے اندر 3 لیول پہ فیلسیز ہیں. ٹھیک ہے, فلسافیکل فیلسی الگ ہے, لاجیکل فیلسی الگ ہے. ٹھیک ہے, اور ایموشنل فیلسی بھی ہے نا, کہ چونکہ سائنس نے کہہ دیا ہے تو ایتھیزم, تو کس نے کہا؟ فزکس پڑھتے ہاں, تو پھر آئنسٹائن کو بھی سمجھا دیتے, وہ تو اللہ کو مانتا ہوا مرا ہے. جس سے فزکس سیکھی ہے وہ مانتا اللہ کو, تو نہیں مانتا. کس بیس پہ؟ فزکس کی بیس پہ. تھیوریاں مارا آئنسٹائن کی بیٹھ کے. ٹھیک ہے, اس کو بھی بتا رہے تھے کہ تو ریت اٹھا کے جلا دے, نہیں اس نے کہا نہیں اینڈ میں تو ریت پہ ہی مروں گا. نیوٹن کو مانتے ہو؟ نیوٹن کی تھیوری مانا, تو نیوٹن نے تو کہا میں سیکھی ساری بائبل سے سارا کچھ, میں تو اللہ کو پہچانا ہی فزکس کے تھرو ہے. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دیکھیں اب میں لوور آرگیومنٹ دینا شروع ہو گیا نا, آئنسٹائن اور نیوٹن اور فزکس کی بات ہے تو لوور, اب اڑان نیچی کر لی ہے میں نے. آپ نے اڑان اونچی ہی رکھنی ہے کہ ایبسلوٹ نالج سائنس کس نے کہہ دیا ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ سائنس ایبسلوٹ نالج؟ بس یہ کوشچن ہے. Did someone say this to you, or do you believe it on your own? Are you in love with science? Does that make sense to you? Well, if it doesn't, then forget about it. آپ کے لیے میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں اس آرگومنٹ کے لیے کہ قرآن بھی ایبسلوٹ نالج نہیں ہے. آتے ہیں قرآن کیا ہے, مگر سائنس تو کہیں سے ایبسلوٹ نالج نہیں ہے. تو اگر نہیں ہے تو بس پھر میرے اور آپ کے آرگومنٹ ایک جتنا ہی ویٹ رکھتے ہیں. یہاں پہ آپ نے اس آرگومنٹیشن کی روح جو ہے نا وہ اسٹیبلش کر لی ہے کہ now if there is a God, then there has to be an absolute knowledge somewhere. You know what I'm saying? And that's your first argument to atheists.